السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، میرے دینی بھائیوں، عزیز و دوستوں اور بزرگوں، اس رکوع کی گزشتہ جو آیتیں ہیں جس میں اللہ پاک نے سود لینے والوں کا آخرت میں جب دوبارہ اٹھنا ہوگا تو کس حالت میں اٹھیں گے، اور سود حرام کیوں ہے، اور سود سے جو بڑھوتری ہوتی ہے اصل میں وہ بڑھوتری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سود کو گھٹا دیتے ہیں، ان چیزوں کا تذکرہ آیا۔ لیکن ایک بات قابل غور ہے، پچھلی آیتوں میں جب اللہ نے یہ احکام بیان کیے تو ایمان والوں کو خطاب نہیں فرمایا، یہ نہیں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، بلکہ ڈائریکٹ ایسے شروع کر دیا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ کل قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوں گے جیسے ان کو شیطان میں حاوی ہو گیا ہو، جو اسے ان کے آپ پر شیطان آ گیا۔ حضرات مفسرین نے ایک باریک نقطہ لکھا، اس میں فرمایا اس لیے ایمان والوں سے خطاب نہیں کیا اللہ پاک نے، کیونکہ سود کا لین دین کرنا، اس معاملے میں جانا کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ گواہ بننے کے لیے ہو یا راستہ بتانے کے لیے ہو، یہ ایک ایمان والے کی شان کے خلاف ہے، اس لیے اللہ نے یہاں ایمان والوں کو خطاب نہیں فرمایا۔ لیکن آج جو آیت ہم نے آج پڑھی اس میں اللہ نے اس بارے میں ایمان والوں کو ترغیب دی۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تمہیں اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے اس معاملے میں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، سود کا جو باقی حصہ باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ اللہ نے شرط بھی لگائی ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، یعنی تمہارے پاس ایمان ہے، جب تمہیں پتا چلا کہ یہ غلط ہے پھر اسے چھوڑ دو۔ بہت بڑی رقم آنی باقی تھی سود کی، لیکن اللہ کہتے چھوڑ دو۔ اس کے ذیل میں حضرات مفسرین نے واقعہ بھی لکھا۔ ایک علاقہ تھا قبیلہ بنو ثقیف، وہاں کے 4 بھائی تھے، یہ مسلمان ہونے سے پہلے یہ سود دیا کرتے تھے، سود پہ ان کا کاروبار چلتا تھا، یہ پیسے دیا کرتے تھے یا کوئی بھی معاملہ تھا۔ ان سے جنہوں نے لیا تھا وہ قبیلہ بنو مغیرہ تھا، یہ مسلمان ہو گئے۔ جب قبیلہ بنو ثقیف کے وہ بھائی اپنا سود لینے کے لیے گئے تو قبیلہ بنو مغیرہ کے لوگوں نے کہا کہ دیکھو ہم تو سود نہیں دیں گے، کیونکہ اللہ نے اسے حرام کر دیا ہے، اللہ نے اب ہمیں روک دیا ہے، تو اب ہم تمہیں سود کی رقم نہیں دیں گے۔ پھر معاملہ یہاں تک آیا کہ دونوں نے مکے کی طرف رخ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں مکے کے جن کو حاکم بنایا تھا ان کے پاس گئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ اللہ کے رسول
ایسے دو قبیلوں کے درمیان میں ایک معاملہ چل رہا ہے سود کے لین دین کے سلسلے میں۔ اب یہ جو مسلمان ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اب ہم نہیں دیں گے، کریں گے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط پہنچا، اللہ نے یہ آیت اتاری، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور جو سود کا باقی جو لینا باقی ہے اسے چھوڑ دو، وہ ضرور چھوڑ دو۔ پھر اللہ نے آگے جو شرط لگائی نا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ بات قابل غور ہے، آج بہت سارے ایمان والے یہ کر رہے ہیں، اس معاملے میں گھس گئے ہیں، بہت سارے ہیں جو اس میں نفع نظر آتا ہو، ان کو دکھ رہا ہے تو اس کے اندر گھستے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن اللہ کہتے ہیں اگر ایمان والے ہیں نا تو پھر تمہیں چھوڑنا پڑے گا، تمہارے پاس ایمان ہے تو یہ کام تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ اگر نہیں چھوڑو گے، آگے اللہ نے جو کہا، جو پچھلی آیتوں کی تفسیر میں بھی تھوڑی سی وضاحت آئی، آگے اللہ نے کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تم نے یہ کام نہیں چھوڑا، جو سودی لخمانی تھی اسے نہیں چھوڑا، چھوڑنے کو تیار نہیں ہو، اللہ نے فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے تمہارے لیے جنگ کا اعلان ہے، تم تیار ہو جاؤ۔ اللہ سے جنگ کرنا، رسول اللہ سے جنگ کرنا، کیا یہ ہماری طاقت میں ہے یہ چیز؟ اللہ کہتے ہیں ایمان والے ہیں چھوڑ دو، نہیں چھوڑو گے تمہارے لیے اعلان جنگ ہے۔ اور کون مقابلے میں آ رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ اتنا ہی کافی ہے ایک ایمان والے کو اس معاملے سے باہر آنے کے لیے کہ میں کیسے مقابلہ کر سکتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کا۔ حضرات مفسرین نے بتایا اللہ سے مقابلہ آخرت کے اعتبار سے ہے، رسول اللہ سے مقابلہ دنیاوی اعتبار سے ہے۔ جیسے گزشتہ وقت میں نے سمجھایا کہ کوئی علاقے میں ایسا انسان ہے جو اس کا انکار کرتا ہے، میں مانتا نہیں کہ سود حرام ہے، اس کی گردن اڑانی ضروری ہے، اسے ختم کرو۔ اگر مان رہا ہے لیکن چھوڑنے تیار نہیں ہے تو اسے قید میں ڈالنا پڑے گا، اسے توبہ کرنے تک اسے قید خانے میں رکھنا ہوگا۔ یہ اسلامی حکومت کے مسائل میں آتا ہے۔ یہاں اللہ نے صاف فرمایا اگر نہیں چھوڑو گے پھر اللہ اور اس کے رسول تمہارے خلاف جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم مخلوق ہیں، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں کہ ہم خالق کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کر سکیں، اتنی ہمت تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو پھر بھی اس کے باوجود بھی اس معاملے میں جو داخل ہوتے جا رہے ہیں، بظاہر وہ اپنے عمل سے یہ بتا رہے کہ ہم تیار ہیں۔ اللہ نے انسان کو انسان ہونے کا احساس دلانے کے لیے اس کے ساتھ بیماریاں بھی جوڑی، اس کے ساتھ کمزوریاں بھی جوڑی، اس کے ساتھ عاجزی بھی جوڑی، کبھی ایسا نہ ہو کہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگے۔ ایک پیشاب کا خطرہ اگر اللہ نے روک دیا نا پھر انسان اپنی حقیقت پہ آ جائے گا۔ ایک رات اگر نیند اللہ نے روک لی نا پھر وہ انسان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ انسان ہے، وہ عاجز ہے، وہ بندہ ہے، وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ کتنے بھی بڑے پاور میں چلے جائے۔ ابھی قریب میں امریکہ میں جو آگ لگی ہے، بہت ساروں کے لیے اس میں عبرت ہے، بہت ساروں کے لیے۔ وہ جب پاور میں آنے والا تھا پہلے اس نے کہا کہ بعض علاقوں کو میں جہنم بنا ڈالوں گا، لیکن اللہ نے ایک منظر دکھایا کہ تو کیا بنائے گا، جہنم کیسے بنایا جاتا ہے۔ ایک دن کا تھا یہ کوئی بڑا نمونہ نہیں ہے۔ یہ آج بھی پریشان ہے، آخر آگ آئی کہاں سے، اور اسے بجھانے کے لیے پانی کے محتاج ہو گئے۔ جن کو لگتا تھا کہ ہم سب سے زیادہ طاقتور ہیں، اللہ نے ہلکی سی آگ بھیج کے ان کا سارا بوٹ توڑ دیا۔ اس لیے اس بار پہلے بھی وضاحت ہو گئی ہے، مجھے زیادہ عرض کرنا نہیں ہے۔ جنہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے اپنی اس عہدے کو دیکھ کر کے ہم خدائی تک پہنچ گئے، ہم خدا ہیں، اللہ نے مچھر بھیج کے علاج کر دیا۔ نہیں، خدا نہیں ہو سکتا، تجھے جوتے کھانا پڑے گا کیونکہ تو ہے انسان، تو عاجز ہے، تجھ میں اتنی طاقت ہے کہاں کہ تو اللہ سے مقابلہ کر سکے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ نے فرمایا پھر اگر تم اس عمل پر روک نہ لگاؤ گے، اگر تم نے نہیں کیا، اس پر عمل نہیں کیا، تو اشتہار سن لو، اعلان سن لو جنگ کا اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے۔ میرے بھائیوں، آگے اللہ نے پھر ایک بات بتائی، وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم نے توبہ کر لی، اگر تم نے اس سے ارادہ کر لیا، کیونکہ بہت سارے ہیں جو یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دینا ہے، ہم ارادہ کر چکے ہوتے ہیں لیکن پھر دوبارہ مجبوری میں جا کے اسی میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ درمیان میں ایک بات ذہن میں آئی،
میں اس لیے آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ سود کا جو معاملہ شروع ہوا اس کی بنیادی وجہ جو ہے نا وہ ایک دوسرے پر بھروسہ نہ ہونے کی وجہ سے، ورنہ پہلے صرف قرض تھا، قرض حسنہ تھا۔ ایک انسان ضرورت مند دوسرے ضرورت مند کے پاس جاتا اور وہ سامنے والا اس کی ضرورت کو محسوس کر کے اسے قرض دے دیتا اور پورا بھروسہ ہوتا کہ یہ قرض واپس کر دے گا، لیکن لوگوں نے اعتماد توڑنا شروع کر دیا۔ جو قرض لے رہا ہے دل میں ارادہ کر کے وہ لینے لگا کہ اب اس کے پاس قرض لیں گے، لیکن جب دینے کا وقت آ جائے گا بھاگ جائیں گے، یا پھر اپنے وعدے سے مکر جائیں گے، ہمیں وعدہ پورا کرنا نہیں ہے۔ پھر دینے والے نے ایک تدبیر سوچی کہ صرف دینا نہیں ہے، قرض نہیں دینا ہے، جو بھی لیں گے سود سمیت لیں گے، اس سے زیادہ رقم وصول کریں گے، اور جب بھی یہ ٹال مٹول کرے گا رقم بڑھاتے چلے جائیں گے۔ دونوں کا اعتماد ختم ہو گیا، پھر جا کے سودی معاملہ شروع ہو گیا۔ ورنہ آج کی حالت کے اعتبار سے دیکھا جائے اگر قرض حسنہ کا نظام چلے گا تو پھر سود کا معاملہ خود بخود ختم ہو جائے گا، لیکن اعتماد پوری طرح سے ختم ہو چکا ہے، کوئی ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں۔ بہت ساروں نے ایسا اپنا نظام چلا لیا ہے، وہ سوچتے ہیں چوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قرض مانگ لو بس معاملہ حل ہو جائے گا، کیونکہ چوری میں بھی واپس دینا نہیں ہے اور قرض میں بھی واپس دینا نہیں ہے۔ میں حدیث سناتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی قرض لے رہا ہے اور اس ارادے سے لے رہا ہے کہ مجھے واپس دینا ہی نہیں ہے، میرے نبی نے فرمایا پھر اللہ اس کی زمین کو تنگ کر دے گا، اس کے معاملے کو اللہ تنگ کر کے چھوڑ دیں گے، وہ جتنا بھی آسانی تلاش کرے گا اتنا ہی پھنستا جائے گا، تنگ ہوتی چلی جائے گی اس کی زندگی۔ اور آگے رسول اللہ نے فرمایا جب کسی نے قرض لیا اور لیتے ہوئے اس کے دل میں یہ ارادہ تھا اگرچہ مجھے ناک رگڑنا پڑے میں اپنا قرض چکا کے چھوڑوں گا، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ اس کے لیے راستے بنا دے گے۔ لیکن یہ چیز جب ختم ہوئی نا تو قرض دینے والے رک گئے، قرض لینے والے انہوں نے بھاری برقم پر سود پر قرض لینا شروع کر دیا، یہ اس وجہ سے کیونکہ اعتماد ختم ہو گئے، اور ان کو توبہ کا جو مسئلہ ہے، آج انسان توبہ کر رہا ہے، کل مجبوری ایسی آ رہی ہے سامنے دوبارہ اسی میں جا رہا ہے، توبہ کہتے کسے ہیں؟ اسی لیے قرآن کے دوسرے حصے میں اللہ نے فرمایا ایمان والو اللہ سے تمہیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، توبہ نصوحہ کرو، یعنی ایسی توبہ کرو دوبارہ اس گناہ کی طرف تم نہ جاؤ، ایسے باہر آؤ اس عمل سے کہ دوبارہ اس میں جانے کی جتنی بھی نوبت آ جائے لیکن تمہیں جانا نہیں ہے۔ صحابہ کے احتیاط میں جا کے دیکھیں، ایک صحابی روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتے تھے، فجر کی نماز ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سلام پھیرتے ہی اٹھ کے چلے جاتے تھے، فوراً باہر نکل جاتے۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں رسول اللہ کا معمول ہے فجر کے بعد اللہ کے رسول کچھ نصیحت کرتے تھے یا خواب کے بارے میں پوچھتے تھے، یہ تو سنتے ہی نہیں، روزانہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کہ رسول اللہ فلاں صحابی ہیں فجر کی نماز میں تو آتے ہیں لیکن فجر سے فارغ ہوتے ہی رسول اللہ فوراً چلے جاتے ہیں، بیٹھتے نہیں ہیں مجلس میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور پوچھا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ میرے گھر کے قریب جو ہے وہ یہودی رہتا ہے اور اللہ کے رسول اس کا ایک کھجور کا درخت ہے، اس کی ٹہنیاں میرے گھر کے پاس آ جاتی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کچھ کھجور پکے ہوئے میرے گھر کے صحن میں پڑ جاتے ہیں، میں فجر کی نماز پڑھ کے فوراً دوڑ کے جاتا ہوں کہ فوراً ان کھجوروں کو اٹھا کے اس کے گھر کے پاس ڈال دیتا ہوں، اس کے مالک تک پہنچا دیتا ہوں، کبھی ایسا نہ ہو کہ بچے اٹھ کے ان کھجوروں کو کھانا دیں، کیونکہ دوسرے کا مال ہے نا۔ میں کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا لے کہ میں کیسے اس کے مال کو استعمال کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ اگر مجھ سے دیری ہوئی میرے بچے اٹھا کے منہ میں ڈال دیں گے، اس لیے رسول اللہ میں فوراً جا کے اسے اٹھا کے وہاں ڈال دیتا ہوں۔ کتنا احتیاط کیا حضرت صحابہ نے، کتنا احتیاط کیا، صرف خواہشات کو پورا کرنے کے لیے سودی لین دین میں گھس جانا، یا اپنے بچوں کو ہم نے بڑے عہدے پہ رکھا ہوا ہے، بڑے پیمانے پہ بڑی عیش کی زندگی دینے کے لیے سودی معاملات میں گھس جانا، یہ کہاں کی انصاف ہے؟ ہم اپنے بچوں کو ظلم کر رہے ہیں، ان کو اس طرح کی غذائیں کھلا کے اللہ سے دور کر رہے ہیں۔ اس لیے جب بھی ارادہ ہونا، کیونکہ ایک بڑا مجمع ہے جو اس لین دین میں گھس گیا، کسی کو خیال آ جاتا ہے کہ میرے اس چھوٹے سے گھر پہ کیوں گزارا کروں، میں لون لے کے بڑا گھر بناؤں گا، اسے بڑے گھر کی خواہش نے اسے سودی لین دین میں گھسنے پر مجبور کر دیا،
اور جب بھی اس لائن میں جانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو سمجھاتا ہے کہ بس زندگی ہے میں پھیڑ دوں گا. اگر زندگی ختم ہو گئی اللہ سے جنگ کرتے کرتے جنگ کا اعلان اللہ کا سن کے اگر مر گئے تو کیا اللہ کا مقابلہ کر سکیں گے؟ یہ معاملہ انسان کو سمجھ میں ہے. وَإِن تُبْتُمْ اللہ نے فرمایا اگر تم نے توبہ کیا، اگر تم توبہ کر لو گے فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ جو تمہارا اصل مال ہے وہ تمہیں ملے گا. سود کا مال تو تمہیں نہیں ملے گا لیکن جو اصل تم نے دیا ہوا ہے وہ مال تو تمہیں ضرور ملے گا. جیسے ایک انسان نے کسی کو 1,00,000 روپے دیے تھے اور سود کے اس کے اوپر 1,00,000 روپے بڑھ گئے تھے، تو یہاں اللہ یہ کہتے ہیں تمہارے صرف 1,00,000 روپے ملیں گے، جو بڑھ گئے 1,00,000 ہیں وہ تمہیں نہیں ملیں گے. تمہارا جو اصل مال ہے، جو تمہارا اصل مال ہے وہ تمہیں ملے گا، اس میں تمہاری کمی نہیں چلے گی. اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جو دیا ہے سارا چھوڑ دو، بلکہ جو اصل مال جو تم نے دیا ہے وہ تم لے سکتے ہو. یہاں جو صحابہ کا واقعہ میں نے سنایا، کبھی ایسا ذہن میں نہ آ جائے کہ انہوں نے بھی یہ معاملہ کیا ہے. یہ معاملہ ان کی ایمان لانے سے پہلے کا تھا. جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت میں یہ معاملہ چلا تھا. جو سود کا معاملہ تھا وہ ایمان لانے سے پہلے کا تھا. آج اگر ایمان لا کر کوئی اس معاملے میں داخل ہو رہے ہیں اور بہت ساری رقم انہوں نے سامنے والے سے سود کے نام پہ لے لیا ہے، علماء نے لکھا ہے واپس کرنا ضروری ہے. جب توبہ کر رہے ہیں واپس کرنا ضروری ہے. واپس نہیں کرو گے پھر بھی گنہگار ہوگے. اور اتنے سارے لوگوں سے لے لیا ہے کہ یاد ہی نہیں ہے کہ کس سے کتنا سود لیا ہے. تب بھی علماء کہتے ہیں بغیر ثواب کی نیت سے سارا سود کا مال صدقہ دینا ضروری ہے. میں ایک جملہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بغیر ثواب کی نیت سے سارا مال لے جا کے غریبوں میں دینا ضروری ہے. اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے حرام مال کو اللہ کے راستے میں لگا کر ثواب کی نیت کرنے سے اللہ بہت بڑا گناہ دیتے ہیں. کیونکہ جو مال لگا رہے ہیں وہ جائز مال نہیں ہے، وہ حرام مال ہے. اس معاملے میں بہت سارے دھوکے میں ہیں. سودی لین دین میں ایک بڑی رقم کما لیتے ہیں، اس کا تھوڑا سا حصہ صدقہ دے کے سوچتے ہیں ہم پاک ہو گئے. یا پھر بعض لوگوں کو اس میں شبہ ہو جاتے ہیں، بڑا مال سودی لین دین میں کما لیتے ہیں اور پھر اس میں حج یا عمرہ کر کے سوچ لیتے ہیں ہم پاک ہو گئے. یہ وہ معاملہ نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں سارا دینا پڑے گا. جن کو دینا ہے وہ معلوم نہیں ہے تو نہ معلوم اشخاص میں غریبوں میں تقسیم کرو، لیکن ثواب کی نیت بھی نہیں رکھ سکتے ہیں، ارادہ بھی نہیں کرنا کہ اس پہ ثواب ملے گا. کیونکہ یہ وہ مال ہے جو تمہارا ہے نہیں. اس پر ثواب کی امید کیسے ہے؟ اس پر امید کیسے لگایا کہ تمہیں ثواب مل جائے گا؟ اللہ نے صاف سمجھایا کہ تمہارا اصل مال تو تمہیں ضرور ملے گا. جتنا مال تم نے سامنے والے کو دیا تھا اتنا مال تو تمہیں ملے گا، لیکن جو زائد مال ہے سود کا وہ تمہیں نہیں ملے گا. اللہ نے فرمایا لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو گے نہ تم پر ظلم کرنا پائے گا. کوئی تم پر نہ ظلم کرے گا، نہ تم پر ظلم ہوگا نہ تم کسی پر ظلم کرو گے. علماء نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سودی پیسے مانگ کر سامنے والوں پر ظلم نہیں کرو گے اور تمہارے اصل مال میں کم کر کے تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. تمہارا اصل مال تمہیں ملے گا اور وہ صرف اتنا ہی دیں گے جو اصل مال تم سے لیے ہیں. زیادہ سودی جو قرض ہے، جو سودی معاملہ ہے، جو سودی پیسے ہیں وہ تمہیں واپس نہیں کریں گے. اس اعتبار سے نہ تم پر ظلم ہوگا نہ تم کسی پر ظلم کرو گے. میرے بھائیوں، اس معاملے کی یہ جو آیتیں ہیں، بعض حضرات مفسرین نے فرمایا یہ قرآن کی سب سے آخری آیتیں ہیں. جو آگے جو آیتیں آ رہی ہیں یہ سب سے آخری آیتیں ہیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. بعض مفسرین نے لکھا بھی اتنی ضروری آیتیں ہیں، اتنے ضروری احکام اللہ پاک نے اس میں بیان فرمائے ہیں. اللہ نے پوری سودی معاملات کو اللہ نے کھول کر بیان کر دیا اور پوری طرح سے وضاحت کر دی کہ کسی بھی طرح سے ایک مسلمان کو یہ معاملہ کرنا جائز ہی نہیں ہے. کسی بھی طرح سے. جن کی زندگیاں پاک صاف تھیں، جنہیں ہم حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جن کے لقمے بڑے پاک صاف تھے، شبہ والا لقمہ بھی چلا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک بات سمجھائی، ایک ہے حلال اور ایک ہے حرام، اور درمیان میں ایک ہوتا ہے مشتبہ جسے کہتے ہیں شبہ، یعنی پکا نہیں معلوم کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. نبی نے فرمایا اس لقمے سے بھی بچ جاؤ جس کے بارے میں مکمل یقین نہیں ہے کہ یہ پاک ہے، یا مکمل یقین نہیں ہے کہ یہ حرام ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں اس سے بھی بچ جانا ہے.
اس روزی سے بھی، اس لقمے سے بھی تمہیں بچ جانا ہے۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو زمانے نے دیکھا کہ وہ قے کر رہے ہیں۔ ہاں ہوا کیا ابو بکر؟ کہا یہ میرا غلام یہ پہلے کسی کام میں تھا، اس کے پہچان والوں نے اسے دودھ دے دیا تو پھر میں نے اسے استعمال کر لیا ہے، اس لیے اس دودھ کو نکال رہا ہوں، مجھے شبہ ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس لیے میں اسے باہر نکال رہا ہوں۔ اور بڑے دن کے بھوکے تھے، جو دودھ پیٹ میں گیا ہے یہ بڑے دن کے بھوک کے بعد آیا تو استعمال کر لیا، اب اسے پیٹ میں جو چلا گیا ہے انگلیاں ڈال کے نکال رہے ہیں۔ کسی نے کہا ابو بکر ایسے کہاں نکلے گا، اسے نکالنے کے لیے پہلے پانی پینا پڑے گا، خوب پانی پیو پھر انگلیاں ڈال کے نکالو، پانی کے ساتھ وہ دودھ بھی نکل جائے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پانی پیتے تھے، انگلیاں ڈالتے تھے، خیر کرتے تھے۔ پہلے تو یہ کون سے صحابی ہیں؟ یہ وہ صحابی ہیں جن کے صحابی ہونے کا اگر کوئی انکار کرے، علماء نے لکھا وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ ابو بکر صدیق ہیں جس کو صحابی ہونے کا شرف اللہ نے قرآن میں دیا، یہ وہ صحابی ہیں جن کو صحابی اللہ نے قرآن میں بتایا۔ ایسے صحابی صرف شبہ والا ایک قطرہ، ایک لقمہ جو پیٹ میں چلا گیا ہے اسے نکالنے بڑی مشکل سے نکالا، قے کیا، اتنا قے کیا، تسلی ہو گئی۔ لوگوں نے کہا ابو بکر اتنی مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میری جان کے ساتھ بھی نکلتا تب بھی نکالتا اسے، اگر اسے نکالنے میں میری جان بھی چلی جاتی نا۔ میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھا جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے ان کا لقمہ حرام ہے، ہم کہتے ہیں یہ ناراض ہو جائیں گے، لوگ مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں، بڑی قریبی رشتہ داری ہے لیکن بات معلوم ہے ان کے بارے میں کہ یہ سود کا ہی معاملہ کرتے ہیں، کریں کیا؟ ہاں بھائی، اللہ سے جنگ کرنے تیار ہے، رسول اللہ سے جنگ کر سکتے ہو، ان کی ناراضگی تمہیں بڑی لگ رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کیوں بڑی نہیں لگتی؟ ہمیں یہ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ جو لقمہ بظاہر سامنے والے کو خوش کرنے کے لیے میں اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہوں لیکن میں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کھڑا ہونے لگ گیا ہوں، یہ کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ اس لیے میں بڑے احتیاط سے یہ باتیں امت کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ وہ ان کے اچھے دینی معاملات ہوتے ہیں، وہ نمازی بھی ہوتے ہیں، عبادت گزار بھی ہوتے ہیں، لیکن صرف سامنے والے کا دل نہ ٹوٹ جائے اس لیے اس کے حرام کے لقموں کا پتہ ہوتے ہوئے بھی دسترخوان پہ بیٹھ کے اطمینان سے کھا لیتے اور کہہ رہے ہوتے ہیں بس ایک ہی لقمہ کھایا تھا تاکہ سامنے والے کا دل رہ جائے، وہ ایک ہی لقمہ کافی ہے اللہ کی نظروں سے گرانے کے لیے، وہ ایک ہی لقمہ کافی ہے، ہمیں اللہ سے دور کر دے گا۔ اور بہت سارے رمضان میں اس کا خیال ہی نہیں کرتے ہیں، دن بھر روزہ رکھے ہوتے ہیں، دسترخوان میں آئی ہوئی ہر چیز استعمال کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کون کس پیسوں سے لا کے ڈالا ہوا ہے، کون سے پیسوں سے اس نے لا کے ڈالا ہوا ہے، سحری کی تھی افطاری حرام کے لقمے سے کر لیا، پورے دن کا روزہ ضائع ہو جائے گا، فرضیت ادا ہو جائے گی، لیکن جو اجر ہے اور روزے کی حالت میں رمضان میں حرام لقمہ پیٹ میں جا رہا ہے، اس لیے ان ساری چیزوں میں بڑے تحقیق سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ امت کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ جب بھی کوئی ہمیں بلا رہا ہے کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لاؤ، آپ کی دعوت ہے، پہلے نظر جائے کہ یہ کماتا کیا ہے، اس کی آمدنی کا ذریعہ کیا ہے، اس کا معاملہ کیسا ہے۔ کبھی ایسا تو نہیں کہ اس نے اپنی بہنوں کا حق دبا رکھا ہو اور میں اس کے دسترخوان پہ بیٹھ کے مزے سے کھا رہا ہوں، کبھی ایسا تو نہیں کہ اس نے ماں باپ کو ہی ان کے حصوں سے باہر کر دیا ہو، میں اس کے دسترخوان پہ بیٹھ کے اس کے حق ادا کرنے لگا ہوں، کبھی ایسا تو نہیں کہ اس نے دھوکے دے کے یہ مال خریدا ہو اور بڑی دعوت کر رہا ہے تو میں اس کی دعوت میں جا کے شریک ہو کے اسے خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کبھی ایسا تو نہیں کہ یہ پرسنٹیج کے حساب سے کمانے والا انسان ہے، سودی معاملات میں اس کی زندگی پھنسی ہوئی ہے اور میں اسے خوش کرنے کے لیے، کیونکہ لوگ زمانے کو خوش کرنے کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اتنے سارے نوجوان ہیں نشے کے عادی کیوں ہو رہے ہیں؟ بس اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے، وہاں نہ ماں باپ کا خیال آ رہا ہے، نہ اللہ اور اس کے رسول کا خیال آ رہا ہے۔ اتنے سارے ایسے ہیں نماز چھوڑ کے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، اٹھ کر جانے دل نہیں کر رہا، کیوں؟ کیونکہ بیٹھے ہوئے دوست ناراض ہو جائیں گے۔ یہ ہماری اپنی حالت ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم ایسا عمل کرو نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے، یہ تمہاری زندگی کا معمول ہونا چاہیے۔ اس لیے اس سودی لین دین کے معاملے میں جتنی وضاحت سے یہاں آیتیں آئی
جو وضاحت یہاں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے، میں تو سمجھتا ہوں یہ بڑی مختصر ہے، یہ بہت مختصر ہے، لیکن اللہ صاف اعلان کر رہے ہیں جو آیت آج ہم نے پڑھی، اگر نہیں کرو گے جنگ کا اعلان، اور کون جنگ؟ اللہ اکبر، اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی ہمیں طاقت کہاں ہے؟ اس لیے کل قیامت کا جو مسئلہ ہے، آخرت کا جو مسئلہ ہے، اس کو یاد کر کے ہم نے رونا چھوڑ دیا، ورنہ اگر یہ یاد آئے گا نا تو حرام کا لقمہ پیٹ میں کیا ہمارے قریب میں آنے نہیں دیں گے، ہمارے گھروں میں آنے نہیں دیں گے۔ بچے جب گھر میں پیسے لائیں گے باپ پوچھنا چھوڑ دیتے ہیں، بس خوش ہو جاتے ہیں کہ بیٹے نے کمایا، کیسے کمایا یہ کوئی نہیں پوچھتا ہے، بس کمانا ہے تجھے، لا کے اتنا دے دے، باقی سارا تیرا، تو جانے کیسے کماتا ہے۔ وہ حرام کے ملک میں لا لا کے بچہ پتہ نہیں گیم کھیل کے کما رہا ہے، یا جوئے میں لگا کے کما رہا ہے، یا میچ میں لگا کے کما رہا ہے، کوئی تحقیق ہی نہیں کرتا اس میں، بس کماؤ۔ اسے ذمہ داری دے دی کہ اتنے لا کے دینا ہے، کہاں سے کما رہا ہے میرا بچہ، کون سا لقمہ میرے گھر میں لا رہا ہے، اس کی تحقیق لوگ نہیں کرتے، چھوڑ دیتے، آزاد چھوڑ دیتے۔ میرے بھائیوں، یہ بڑی ذمہ داری والی چیزیں ہوتی ہیں، اللہ نے ہمیں اس پر بڑی تاکید، ہمارے بچوں کو حرام لقمے سے بھی ہمیں دور رکھنا ہے، ہماری نسل کو حلال کمانے کے طریقے بھی سکھانے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے میسج آ رہا ہے ایک انسان کو کہ آرام سے آپ 0% میں ہی لے لیں، بس شرط یہ ہے کہ اگر نہیں بنو گے تو پھر آپ کو اتنا بڑھا کے بننا پڑے گا۔ یہ شرط ہی تو ہے جو آپ کو سود میں داخل کر رہی ہے، یہ شرط ہی تو ہے آپ کو اس معاملے میں آپ کے بارے میں یہ فیصلہ ہو ہے کہ یہ معاملہ آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ قرض کا جو معاملہ ہے نا، آگے کی آیتوں میں آپ کو پتا چلے گا کہ قرض کا معاملہ کیا ہے۔ اس لیے میں نے کہا ایک انسان جب اللہ سے ڈرنے لگ جائے گا، اس آیت میں اللہ نے سب سے پہلے یہی کہا اتقوا اللہ، تمہیں ڈرنا ہوگا اللہ سے، یہ اس معاملے سے بچے گا ہی وہی جو اللہ سے ڈرے گا، جو نہیں ڈرے گا وہ نہیں بچ سکتا۔ یہاں اگر دنیاوی زندگی اگر پار بھی ہو گئی، آخرت میں کیا کریں گے؟ اللہ کے سامنے ہی تو جانا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے ایک واقعہ پڑھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن عشاء کی نماز کے بعد نماز میں کھڑے ہوئے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے، ارادہ کیا کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر چلا جاؤں گا۔ مؤذن صاحب کو ان کا چراغ بھی بند کرنا تھا مسجد کا، اس لیے امام صاحب نے ارادہ کیا کہ بس اب 2 رکعت پڑھ کے میں واپس چلا جاتا ہوں، پھر مؤذن صاحب اپنا کام کر لیں۔ رکعت باندھ کر کھڑے ہو گئے، سورہ فاتحہ سے فارغ ہوئے، پھر ان کی زبان پر ایک آیت آئی جو ہم عموماً پڑھتے رہتے ہیں سورہ یاسین میں، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ کتنی مرتبہ آپ نے نہیں پڑھا ہوگا، روزانہ ہمارے پڑھنے کا معمول ہے، جس میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کل قیامت کے دن اللہ کہیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ دنیا میں سارے ملے جلے رہے، نہیں پتا چلتا تھا کہ رات میں اس نے کیا کیا ہے، اس کا معاملہ کیا تھا، اس کا لقمہ کیا تھا، کیسے زندگی گزاری، نہیں پتا، لیکن کل قیامت کے دن سارا پتا چل جائے گا، کیونکہ دونوں ملے جلے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اللہ کہیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ علماء نے لکھا کوئی مجرم ہے جو الگ ہونا بھی نہ چاہے، وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہی رہے گا، لیکن اس کے قدم چل کے مجرموں کے سب میں کھڑا کر دیں گے اسے، وہاں جا کے کھڑا ہوگا، معاملہ الگ ہے، وہاں کا معاملہ ہی الگ ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے، اسی آیت کو پڑھتے رہے، روتے رہے۔ کل قیامت کے دن اللہ یہ اعلان کریں گے کہ مجرموں الگ ہو جاؤ، اور اس دن ہمارا کیا ہوگا یہ سوچ کے رو رہے ہیں۔ مؤذن صاحب پیچھے کھڑے انتظار کرتے رہے کہ ان کی نماز اب ختم ہوگی بند کریں گے، اب ختم ہوگی بند کریں گے، تھوڑی دیر انتظار کر کے وہ واپس چلے گئے۔ لیکن دوبارہ جب فجر کا وقت قریب آیا، پھر دوبارہ مسجد میں مؤذن صاحب آئے، تب بھی دیکھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہ رکعت باندھ کے کھڑے ہیں اور کہہ رہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اللہ کہیں گے او مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ اسی آیت کو پڑھ کے رو رہے، وہ ساری رات رو رہے اسی آیت میں۔ اللہ کا ڈر آ جائے گا پھر انسان برائی سے خود بخود بچ جائے گا، اللہ کا ڈر آ جائے گا، حرام لقمے سے انسان خود بخود بچ جائے گا، وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا، لیکن ڈرنا پڑے گا اللہ سے کہ اللہ کل قیامت کے دن کیا ہوگا۔ لوگ نمازی سمجھ رہے تھے، عبادت گزار سمجھ رہے تھے، بڑا اللہ والا لوگوں نے سمجھا، لیکن ہم تو سفید لباس میں چھپے ہوئے چور نکلے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ہم تو نمازی کی حالت میں بہت بڑے اندر سے غدار نکلے، کیونکہ ہم اوپر سے ظاہر بنائے ہوئے تھے لیکن اندرونی طور پہ سارا ہی گندا تھا۔ کل
قیامت کے دن معاملہ صاف ہو جائے گا کہ آج الگ ہونا پڑے گا. جب مؤذن آئے تو امام صاحب کو لگا کہ مؤذن صاحب تو ابھی یہی ہیں، تو انہوں نے جلدی سے 2 رکعت نماز مکمل کی اور مؤذن صاحب سے معذرت کرنے لگے کہ مؤذن صاحب تاخیر ہو گئی، آپ اپنا چراغ کھول کر لیں، میں واپس چلے جاتا ہوں. انہوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں چلا؟ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا؟ اب وقت اتنا ہوا ہے؟ کہا نہیں. کہا اب تو فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. ساری رات ایک آیت وقت کے امام کو رونے پر مجبور کر دیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو صرف وہ آیت ممتاز اليوم ایھا المجرمون، یہ اللہ کا خوف ہوتا ہے. قیامت کے ہمارے بارے میں بھی تو اللہ کہیں گے نا کہ پیٹ بھرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کر لیا تم نے. چھوٹا سا پیٹ تھا اور وہ بھی ذمہ داری روزی کی میں نے لی ہوئی تھی، لیکن تم نے اتنی زیادہ جلد بازی کر لی. وہی مقدر والی روزی حرام کے لقمے کیوں کھا لیے؟ وہی مقدر والی روزی تم نے کھانا تھا. یہ طے شدہ بات ہے، قسم خدا کی جتنا اللہ نے طے کیا ہے اس سے زیادہ ایک دانہ بھی انسان نہیں کھائے گا، لیکن جلد بازی میں اسی دانے کو حرام لقمے میں کھا رہا ہوتا ہے اسی کو. اور کمال سمجھتے ہیں آج میں نے 1 لاکھ کی لاٹری ماری، آج میں نے اتنے کما لیے، میں نے اتنے جما لیے، آج میں نے ایسا نفع کمایا، فلاں جگہ مال لگایا تو اتنے آ گئے، فلاں جگہ پہ ڈال دو اتنے کما لو گے. لوگ ترغیب دے رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں الگ سے ہم محنت کر کے کما رہے ہیں. وہ مقدر کا ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ملے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا. لیکن اس میں ہم نے جلد بازی کر کے اسے حرام لقمہ بنا لیا ہوتا ہے. امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ہم سب نام جانتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے. جب ان کے گھرانے کو کربلا کے میدان میں کاٹا گیا، یہ بچ گئے، یہ بیمار تھے. ان کی زندگی کا ایک وقت وہ آیا جب یہ نماز کے لیے رکعت باندھ کے اپنے گھر میں کھڑے ہوئے، پاس میں چراغ تھا وہ نیچے گر گیا اور آگ لگ گئی، گھر میں آگ لگ گئی. سارا محلہ جمع ہو گیا، سب جمع ہو گئے اور سب نے مل کے آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ نماز میں ہیں. نماز سے فارغ ہوئے، لوگوں نے کہا، لوگوں سے پوچھنے لگے کیا ہو گیا، تم سب کیوں جمع ہو؟ کہا تمہیں نہیں پتا چلا. کہا ہوا کیا؟ لوگوں نے کہا پورا گھر جل گیا ہے، چراغ پڑ گیا اور آگ لگ گئی ہے اور تمہیں نہیں پتا. کہا نہیں، میں نماز میں تھا، مجھے کیسے پتا چلتا؟ تم دنیا کی آگ بجھا رہے تھے، میں آخرت کی آگ بجھا رہا تھا، مجھے جہنم کی آگ بجھانی تھی. خیال ہی نہیں آیا اس آگ کا. دنیا کے خاطر ہم آخرت کو برباد کرنے لگ جاتے. جہنم کے بارے میں آج عصر میں نے ایک حدیث پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت کی تفسیر میں فرمایا، وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، یہ قرآن کا 18ویں پارے کا ایک حصہ ہے. اس میں اس کی تفسیر میں رسول اللہ نے فرمایا جہنم کی آگ اتنی خراب ہے، اتنی زیادہ شدت والی ہے، رسول اللہ نے فرمایا یہ جہنمی کو بھون کے رکھ دے گی. اور آگے رسول اللہ نے فرمایا جب جہنم اس میں ڈالا جائے گا، آگ کی کیفیت ایسی ہوگی، اس کے اوپر کا ہونٹ اوپر چڑھ جائے گا، نیچے کا ہونٹ نیچے لٹک جائے گا. اور نبی نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا اوپر کا ہونٹ سر کے بیچ کے حصے تک پہنچے گا، نیچے کا ہونٹ ناف تک لٹکے گا. یہ گرمی کی وجہ سے، جہنم کی گرمی کی وجہ سے ہے. اور پیٹ بھرنے کے لیے ہمارا اس میں پیٹ میں لاتے جا رہے ہیں. رسول اللہ نے کتنی بڑی وحی سنائی. اس لیے میرے بھائیوں، اگر گزر بھی گئے ہوں گے، اگر چلے بھی گئے ہوں گے، یا کبھی خواہش کی وجہ سے ہو یا کوئی مجبوری کی وجہ سے ہو چلے گئے ہوں، فوراً اللہ سے توبہ کریں، فوراً اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ بہت بڑی غلطی ہو گئی، بہت بڑی غلطی ہوگی، بڑی بڑی وعیدیں سن لی. اللہ جس گناہ کا تصور انسان کر بھی نہیں سکتا، وہ ایسے گناہ کا عذاب اس موقع پر آپ نے طے کیا کہ جو ماں کے ساتھ گندگی والی حرکت کرنے پر جو گناہ ملتا ہے، سود کا ایک لقمے پر وہ گناہ ملے گا. اللہ یہ گناہ میں نہیں برداشت کر سکتا. انسان کو توبہ کرنے کی ضرورت. کوئی بھائی آ بھی جائے گا ترغیب دیتے ہوئے، کوئی بات نہیں، اتنے پرسنٹ میں لے لو، مسئلہ حل ہو جائے گا. اسے کہہ دینا کہ بھائی بھوکے مر جائیں گے لیکن اللہ سے جنگ کرنے کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑے ہونے کی طاقت ہمیں نہیں ہے. میرے بھائیوں، آگے جو 2 آیتیں اس رکوع کے باقی ہیں جسے آج پڑھ دیا گیا تھا، لیکن اگلی جمعہ انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی، جس کے ذہن میں قرض کے سلسلے میں کچھ احکامات آپ حضرات کے سامنے رکھنے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ بڑی سمجھنے والی چیز ہے وہ قرض کیا ہے، قرض معاملہ کیسے کرنا ہے. قرض دینے والے کو بھی پاس تعلیم دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے،
اور قرض جو لے رہا ہے اسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنا ہوگا. وہ تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ملتا ہے اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت. اللهم ايدنا بتأييدك يا رب العالمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. اللہ بڑے گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، مجرم و سیاہ کار ہیں. اللہ تجھے ناراض کر کے زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں معاف فرما دے اللہ. اللہ ہمیں معاف فرما دے. اللہ ہمیں معاف فرما دے. ہم بڑے کمزور ہیں اللہ. اللہ ہم بڑے کمزور ہیں. اللہ ہمیں معاف فرما دے. اللہ ہمیں معاف فرما دے. اللہ ایک ماں کو اپنے بچے کی کمزوری کا احساس ہوتا ہے. وہ سمجھتی ہے کہ اس نے مجھ سے کیسا کر لیا یا ناراض ہو کیسا کر لیا. جب بچہ آ کے کہتے ہیں امی مجھے معاف کر دو تو وہ فوراً معاف کر دیتی ہیں. اللہ آپ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں. اللہ ہمیں معاف فرما دے. اللہ ہمیں معاف فرما دے. اللہ ہماری زندگی کو پاک صاف گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ حلال روزی نصیب فرما. حرام کے دانے سے بھی ہماری حفاظت فرما. اللہ حرام پر اتنے سارے وعیدے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ لقمہ ہمیں آپ کے خلاف کرنے پر مجبور کر دے گا. اللہ ہماری اتنی حیثیت کہاں ہے کہ آپ سے جنگ کر سکے، آپ کے رسول کے مقابلے میں کھڑے ہو سکے. اللہ ہمیں معاف فرما دے. اللہ بہت سارے بھائی ہیں گھس گئے ہیں اللہ، واپس نکلنے کے راستے تک نظر نہیں آتے. اللہ وہ بیاض بنتے بنتے سود بنتے بنتے ان کی زندگیاں کٹ رہی ہیں. بہت سارے ہیں جن کی بچیوں کو راستوں پہ نکلنا پڑتا ہے، بھیک مانگ کر اپنی زندگیاں گزارنی پڑتی ہیں. اللہ معاف فرما دے. اللہ ہر ایک کو راستے بتا دے. اللہ حلال روزی نصیب فرما. حرام کے دانے سے بھی حفاظت فرما. تقوی والی زندگی نصیب فرما. اللہ یہ جو ظاہری زندگی ہے ایک دن ہماری آنکھ بند ہو جائے گی، حقیقت والی آنکھ کھلے گی. اللہ آپ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، آپ کے نبی کو چہرہ دکھانا ہے. ایک پاک مجمع صحابہ کا کھڑا ہوگا، وہ بھی نبی کا امتی ہیں، ہم بھی نبی کے امتی ہیں، لیکن شرم کے مارے ہماری نظریں جھکی ہوگی کیونکہ ہم نے زندگی بڑی افسوس کی گزاری ہے. اللہ تقوی والی زندگی نصیب فرما دے. اللہ ہم نے اس معمولی سے پیٹ کو بھرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے سارے حرام لوگ اس میں داخل کر لیے ہوں گے. ہمیں معاف فرما دے اللہ. ہمیں پاک و صاف فرما دے اللہ. بغیر تحقیق کے پتہ نہیں کتنے لوگ ہمارے پیٹ میں چلے گئے ہوں گے، کتنی ساری چیزیں ہم نے استعمال کر لی ہوں گے. اللہ ہمیں معاف فرما دے. ہماری حفاظت فرما لے. ہم جہنم میں جلنے کے قابل نہیں ہیں اللہ. ہم بڑے کمزور ہیں اللہ. ہماری حفاظت فرما لے. ہماری حفاظت فرما لے. امت مسلمہ کے ہر فرد کی حفاظت فرما لے. اللہ کچھ لوگوں نے غریبوں کے خون کو چوسنے کو اپنا ہنر بنا رکھا ہے. اللہ سود پر دے کر خوب کمائے جا رہے ہیں. ان کا آخرت میں کیا حشر ہوگا انہیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے. اللہ انہیں بھی احساس نصیب فرما. انہیں بھی احساس نصیب فرما. اللہ امت کا بہت بڑا مجمع بیمار ہے. اللہ بڑے چھوٹے سب بیمار ہیں. اللہ سب کو صحت نصیب فرما. اللہ بڑا مجمع قرض میں ڈوبا ہوا ہے، خصوصاً سودی لین دین میں جو پڑے ہوئے ہیں. اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما. جو قیدوں میں بند ہے رہائی کے فیصلے فرما. جتنے بے نکاح ہیں نکاحوں کے نظم فرما. جتنے بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما. جو صاحب اولاد ہیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. اللہ اس مجمع کو ان بھائیوں کو قبول فرما. اللہ قرآن سننے کے لیے سمجھنے کے لیے اللہ ہر جمعہ بڑے اہتمام سے آ کر بیٹھتے ہیں. اللہ ان کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی مقدر فرما. دنیاوی اخروی ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما. اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما، عمل والی زندگی نصیب فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قبول فرما. جزا اللہ عنا محمد وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.